لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے وہ گناہ جو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی کر جاتے ہیں، جو اس دین کے راستے پر، سلوک کے راستے پر مشائخ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کئی مرتبہ یہ گناہ کر جاتے ہیں۔ ان گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ بد نظری کا تھا، ایک گناہ غصے کا تھا، ایک گناہ حرص اور دنیا کی محبت، ایک گناہ جس کا تذکرہ کیا اور وہ کہ دو رنگی والی زندگی، سامنے کچھ اور لوگوں کے اور پیچھے کچھ اور۔ آج کی اس مجلس میں ایک اور ایسے گناہ کا تذکرہ کرنے کا ارادہ جو عام طور پہ نیک لوگ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا اور دوسروں کے عیبوں کو آگے بیان کرنا۔ ایک کو کہتے ہیں عیب جوئی اور دوسروں کو کہتے ہیں عیب گوئی۔ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جو دوسروں کی غلطیوں کے اندر گم رہتا ہے اسے اپنی غلطیوں کا اندازہ نہیں رہتا۔ اس لیے کسی کے چھپے ہوئے عیب دیکھنے کو شریعت نے بہت زیادہ اس پہ سرزنش کی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو جائیں وہ جو عیب جوئی کرتے ہیں اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے عیبوں کو دیکھنا شروع فرما دیں گے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ رب العزت پڑ جائے اللہ اسے ذلیل کر کے رہیں گے، اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کی برائی کے چرچے ہر طرف ہو جائیں گے۔ تو دوسروں کی برائیاں دیکھ کر اور دوسروں کی برائیاں بیان کر کر کے لذتیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں اس کو بھی دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا یا دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو کھول دینے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ لینا اور اس کو بیان کرنا یہ ایک وقت کا ضیاع ہے، یہ ایک دل پہ لگنے والی کالک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے والا جو ہے وہ اپنی اصلاح سے رہ جاتا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھ لیا، کمال تو یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو معلوم کر لیا۔ نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر،
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ۔ تو سچی بات یہی ہے، اپنے عیبوں پر نظر فٹ ہوگی تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہیں رہے گا۔ دوسروں کے عیب نظر واضح بھی ہوں گے، پیچھے نہیں بھی پڑے ہوں گے عیبوں کے، ٹٹول نہیں رہے ہوں گے، ڈھونڈ نہیں رہے ہوں گے، عیب نظر آ رہا ہے کسی کا، پھر بھی وہ نگاہ میں برا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھا جائے، اور دوسروں کے عیب سارا وقت دیکھنے رہ والا اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کہا انسان دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھے اور دوسروں کے معاملے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ ایک اچھی عبادت ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت ہی بہتری کا کام ہے۔ انسان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ تو کئی مرتبہ نیک شخص ہوتا ہے، عبادت بھی چل رہی ہوتی ہے، ظاہری وضاحت بھی نیکوں والی، مگر دل کے اندر یہ عیب لیے پھر رہے ہیں، یہ گناہ ہو رہا ہے کہ جب موقع ملا بس دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں بھی آ رہے تو اپنی طرف سے ایک سکیچ بنا لیا کہ یہی گڑبڑ ہو رہی ہوگی، تو ان کو دوسروں کو سرزنش کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اپنے عیبوں سے نگاہ ہٹ جاتی، اور اپنے عیبوں پہ اگر کوئی آواز بلند کرے یا کوئی مطلع کر دے تو ناراضگی سی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آواز دی، او ریاکار، سلطان الاولیاء، اولیاء کرام میں بھی بڑا مقام تھا، اور عام سے کسی بندے نے آواز لگا کہ او ریاکار، ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا دیکھو بے ادب بندہ ہے، اس طرح تو کسی کو بھی نہیں آواز دی جاتی ہے، چہ جائے کہ اتنے سلطان الاولیاء، اللہ والوں میں سے بھی بڑے اللہ والے جو ہیں، مگر اس کی اس آواز پر حضرت نے جواب دیا کہ میرے دوست ابھی تو تجھے میرے ایک عیب کا پتہ چلا ہے، تو میرے پاس آ، میں تجھے اور بھی اپنے عیبوں سے مطلع کرتا ہوں جو اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ تو جو واقعی اللہ والا ہوگا اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پہ نہیں، اپنے عیبوں پہ زیادہ ہوگی، اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن ہوگا، خوب حسن ظن ہوگا، اور حسن ظن بھی بڑی بات، حسن ظن پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو پازیٹیو اسیسمنٹ لوگوں کو کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں ایک بہت ہی فائدہ مند چیز، یہ دل کے صحیح ہونے کی اور دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے،
اور دوسروں کے بارے میں ان کے عیبوں کو ٹٹولنا اور ان سے بدگمان ہونا، یہ دل کے اندر خرابیوں کی نشانی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 پیر بھائی تھے، اور ہم تینوں پیر بھائیوں کا اپنے شیخ کے بارے میں مختلف گمان تھا۔ کہتے ہیں ہم میں سے ایک تھا جو یہ گمان رکھتا تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں، کامل اللہ والے ہیں، مگر کسی اور کو کامل اللہ والا بنا نہیں سکتے، ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اب یہ گمان کی بات ہے ظاہر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو دوسرا تھا اس کا گمان شیخ کے بارے میں یہ تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں، کامل اللہ والے ہیں، مگر صاحب ارشاد نہیں ہے، یعنی بیان اچھا نہیں کرتے، ان کی گفتگو میں جادو نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تینوں میں تیسرا، اور میرا گمان شیخ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر اس کائنات میں کسی کو بہترین شیخ ملے ہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے، اور ان کے بعد مجھے ملے۔ فرماتا ہے کہ میرے اس گمان پر اللہ نے مجھے دین کی تجدید کے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے حسن زن رکھنا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ ظاہراً چیز غلط بھی ہوتی ہے، مگر انسان اس سے حسن زن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹھیک کر فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں انسان کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں جیسا اس کا میرے ساتھ گمان ہو۔ اس لیے مشائخ کا یہ بھی قول ہے کہ انسان یہی سمجھے کہ جو مجھے ملا ہے نا اللہ کی طرف سے وہ بہترین ہے، میری بیوی بھی بہترین ہے، سب سے بہترین میری بیوی، سب سے بہترین میرے بچے، سب سے بہترین میرا رزق ہے، سب سے بہترین میرے رشتہ دار ہیں، سب سے بہترین میرا کام کاروبار ہے، سب سے بہترین میری زندگی ہے۔ انسان کا گمان یوں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین چیزیں دی، اللہ ان تمام چیزوں کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے بارے میں برا گمان، چیزوں کے بارے میں برا گمان انسان کو اس کے مقام سے، اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ اور اچھا گمان رکھنا لوگوں سے، اللہ سے، یہ انسان کو اللہ کے قرب کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا گمان رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ